بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 185 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والوالدات اور مائیں، یرضعنا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے، لمن ارادہ اس کے لیے جو چاہے، ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا، وعلی المولود لہ اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے، رزقہن ماؤں کا کھانا ہے، وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق۔ لا تکلف نفس کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی، الا وسعها مگر اس کی برداشت کے مطابق۔ لا تضار والدہ تکلیف نہ دی جائے والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے، بولدی اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارث کے ذمے، مثل ذلک اس طرح سے لازم ہے۔ فإن ارادہ پھر پس اگر دونوں ارادہ کر لے، فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے دودھ چھڑانے میں۔ وإن اردتم اور اگر تم چاہو کہ ان تسترضعوا دودھ پلوانا، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم جب کہ تم سپرد کر دو، ما آتیتم جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو کہ ان اللہ کے بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدے کے مطابق۔ کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث کے ذمے اسی طرح سے لازم ہے۔ اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے مطابق۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ ان کاموں کو دیکھتا ہے اللہ جنہیں تم کرتے ہو۔ اس آیت میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ دوسری بات، یہ مدت ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ تیسری بات، جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ چوتھی بات،
کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اور بات، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ چھٹی بات، اس طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ ساتھی بات، پھر اگر وہ دونوں والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آٹھویں بات، اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو دے دو۔ نویں بات، اللہ سے ڈرتے رہو۔ 10ویں بات، جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں پر ہے، بغیر کسی عذر کے، ناراضگی یا ضد کی وجہ سے اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اور جب تک شوہر کے نکاح میں ہے، عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت اور معاوضہ بھی نہیں لے سکتی، اور کوئی خاص عذر نہ ہو تو 2 سال دودھ پلانے کی مدت پوری کی جائے۔ دودھ پلانے کی آخری مدت 2.5 سال ہے، لیکن 2.5 سال پوری ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا حرام ہے۔ باپ کے ذمہ بچے کی ماں یعنی بیوی کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے۔ معروف طریقے کے مطابق یعنی عرف میں جو کھانا پینا اور کپڑا پہنا جاتا ہے اس قدر کھانے کپڑے کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا ہی حکم دیتے ہیں جس کو وہ برداشت کر سکے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی۔ اگر ایسے وقت میں میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے کہ ان سے بچہ پیدا ہو اور وہ دودھ پینے کی عمر کا ہو تو ایسی صورت میں ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ مثلا طلاق ہو گئی تو بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں۔ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے سے معذور ہو یا پرورش کے حق سے دستبردار ہو جائے اور یوں کہہ دے کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو تو ایسی صورت میں اس کا باپ زبردستی نہیں کرے گا کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا۔ یا اگر ماں اجرت لے کر دودھ پلانے پر راضی ہو تو باپ یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے دودھ نہیں پلواتا، میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ یہ طریقہ اعتدال سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ دونوں کو انصاف و احسان کے ساتھ ایسی صورت میں معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر بچے کا باپ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو اس کا وارث ہوگا اس پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے تو ایسی صورت میں بچے کی وراثت میں جو مال ملا ہے اس میں سے اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ اگر 2 سال سے پہلے ہی مثلا 6 ماہ یا 1 سال کی مدت میں ہی اگر میاں بیوی دونوں اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ دونوں کو چاہیے کہ مشورے اور فیصلے میں بچے کی مصلحت اور حفاظت کو ذہن میں رکھیں اور فیصلہ کریں۔ ایسے صورت میں جبکہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ اوپر کا دودھ نہیں پیتا اور اسی صورت میں دودھ چھڑا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اگر تم بچوں کو ماں کے علاوہ کسی اور دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ماں کے زندہ رہتے ہوئے بچے کی مصلحت کے پیش نظر کسی اور مناسب عورت سے دودھ پلوایا جائے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتلا دی گئی کہ جب کسی عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کریں تو اس کی اجرت اچھی طرح سے طے کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ اجرت طے کر کے اسے بالکل ہی نہ دے یا جو اجرت طے ہوئی تھی اس سے کم دے یا ٹال مٹول سے کام لیں۔ ان امور میں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔